شخص جا روٹی کما، حلال روزی کما، یہ بھی ذمہ داری ہے تمہاری۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کیوں ہے؟ ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، بی ایس سی کی، بی اے کی، ایم اے کی، پی ایچ ڈی کی، اور لائر بن کر کے آتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یا تو ہم پروفیسر بنیں یا ڈاکٹر بنیں یا آفیسر بنیں۔ چھوٹا کام نہیں کریں گے بھی، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کا تسمہ خود لگاتے تھے۔ آج اجیاد ہاسپٹل دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں مکہ مکرمہ میں ہے، تمہارے حجاج جانتے ہیں یہ اجیاد وہ ہاسپٹل ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریاں چراتے تھے۔ آج اگر تم میں سے کوئی ایم اے کیا ہوا بکری چرائے تو تمہارے الہ آباد کے لوگ، تمہارے علی گڑھ کے لوگ، دلی کے لوگ کہیں گے کہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ لیکن ہم ایک ایسے دیوانے کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جس پر پوری دنیا دیوانی ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بکریاں چرا کر کے اپنی روٹی کمائی۔ تو دو عزت پیشوں کو، کام کرنے والوں کو حوصلہ دو، اپنے نوجوانوں کو۔ خدا کی قسم یہ انقلاب دوبارہ آ جائے گا، لیکن تمہارے نوجوان ڈگریاں لے کر کے اگر بیٹھے رہیں گے اور پیشوں کو برا کہتے رہیں گے جن کے بابا انگریز سمجھا گئے ہیں اپنی کتابوں میں، تو دنیا میں کبھی صالح انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا انقلاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر گئے وہ معاشی انقلاب ہے۔ دنیا میں سیٹھ ساہوکار ہمیشہ رہے ہیں، جاگیردار ہمیشہ رہے ہیں، تعلق دار ہمیشہ رہے ہیں، سرمایہ دار ہمیشہ رہے، اور ہمیشہ استحصال ہوتا رہا ہے۔ آج بھی استحصال ہوتا رہا ہے۔ یہ مہاجن ہمیشہ رہے ہیں، سود خور ہمیشہ رہے ہیں، استحصال ہوتا رہا ہے، کشمکش رہی ہے سرمایہ دار کی اور مزدور کی۔ اسی لیے مارکس نے یہ فلسفہ دیا کہ اصل پریشانی یہاں ہے کہ لوگوں نے اپنی ملکیتیں قرار دے رکھی۔ کسی کی ملکیت ہے دولت، سرمایہ اس کی ملکیت ہے، اس کی ذاتی منفعت ہے، کاٹ دو یہاں سے، ہاتھی کاٹ دو اس کا۔ انفرادی ملکیت کا تصور ہی ختم کر دو، اسٹیٹ کے حوالے کر دو۔ ملکیت اسٹیٹ کی ہوگی، باقی سب لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ آ گیا دنیا میں انقلاب، روس کا انقلاب، کمیونزم کا انقلاب آ گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ 100 سال چلا؟ بتاؤ لوگوں، 100 سال چلا؟ نہیں چلا۔ اب ماسکو کے میوزیم میں کمیونزم نظر آ رہا ہے، گورباچوف نے ڈال دیا، اس کو تالا لگا دیا ہے، اب کھل نہیں سکتا وہ۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ سمسیا تھی، لیکن کیا سمادھان ڈھونڈا آپ نے؟ کیا ڈھونڈا آپ نے اس کا حل کہ سرمایہ دار استحصال کرتے ہیں؟ 3 بنیادی نقطے جو آج کو دیتا ہوں آپ کو۔ اگرچہ حق تھا کہ اس موضوع کے اوپر مسلسل ایک گفتگو ہوتی، ان لوگوں کے درمیان جو تاجر ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو معاشیات سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو چیمبر آف کامرس سے جڑے ہوئے ہیں، کہ دنیا کے اندر ریسیشن کیوں ہوتا ہے، کیوں 2009 میں دنیا کے سارے بینک فیل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نقطے دیے، ان میں اس کا حل موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ملکیت نہیں ہے تو کیوں کام کرے گا؟ وہ ہمیشہ مزدور ہی رہے گا۔ تو ملکیت کو ختم کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، ملکیت باقی رکھو، لیکن آجر اور مستاجر میں ایک عادلانہ معاملہ، ایک عادلانہ نظام برپا ہونا چاہیے کہ جس کا حق ہے وہ اس کو حق ملنا چاہیے۔ تو ایک عادلانہ نظام سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان موجود ہونا چاہیے، اور اس کے استحصال کا ایک دوسرا ذریعہ یہ ہے، یہ سود، دنیا سے سودی نظام ختم ہونا چاہیے۔ فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یتخبطہ الشیطان من المس، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر کے خبتی بنا دیا۔ یہ سود بینکوں کا ہو یا مہاجنوں کا ہو، مہاجنوں نے نہ جانے کتنے ہندوستان کے بے گناہوں کو چاٹ لیا، کھا لیا، وہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن بینکوں نے کس طرح کھایا یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 2009 میں معلوم ہوا کہ بینک کس طرح کرپٹ ہوتے ہیں، دیوالیہ ہوتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی امانتوں کے اوپر یہ راج کرتے ہیں، جب ریسیشن کا مسئلہ دنیا کے سامنے آیا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نیٹ پر بڑے بڑے مقالات انگریزی کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک نظام دیا بلا سودی بینکاری کا۔ ہم ہندوستان میں، ہم سارے مسلمان اپنی حکومتوں سے کہہ رہے ہیں
کہ صاحب تجربہ تو کر لیجئے، مسلمانوں کے پاس جو دنیا میں دولت پائی جاتی ہے وہ دولت آپ کے پاس نہیں آتی اس لیے کہ آپ کا سودی نظام ہے۔ چالاک حکومتوں نے، برطانیہ نے، امریکہ نے، چائنا نے، فرانس نے، بڑی بڑی حکومتوں نے اپنے کاؤنٹر کھول دیے اپنے بینکوں میں غیر سودی بینکاری کے، ایک کاؤنٹر کھول دیا، کھڑکی کھول دی، اب پیسے کا فلو ادھر ہو رہا ہے۔ یہ عقلمندی ہندوستان کو بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن شاید ہندو مسلم تناؤ اور تضاد کا جو ماحول ہے اس کا دھواں کچھ کم ہو تو شاید ہماری حکومت کو یہ حقیقی چاند بھی نظر آ جائے کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو نظام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، انفرادی سرمایہ تو ضروری ہے لیکن یہ سرمایہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ آدمی اس پہ سانپ بن کر کے بیٹھ جائے، باقی دوسرا آدمی محتاج ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی 3 طریقہ اختیار کیا۔ نمبر 1، انفاق کرو، صدقہ کرو، صدقہ واجبہ بھی، صدقہ نافلہ بھی۔ اگر 2.5% تم اپنے مال سے نہیں نکالتے بچی ہوئی دولت سے تو قیامت کے دن یہ تمہارا سانپ بن کر کے آئے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ تم نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی، مال پر سانپ بن کر کے بیٹھے تھے نا دنیا میں، غریبوں کو دیکھا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، نظر پھیر لی تم نے تو آؤ آج تمہارے ان سکوں سے، ان اشرفیوں سے، ان سونے چاندی سے تمہاری پیشانی کو داغیں گے، تمہاری چہرے کو داغیں گے، تمہاری پیٹھ کو داغیں گے، اور ہم یہ کہیں گے فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دنیا میں جو مال جمع کیا تھا یہی تو مال ہے، چکھو آج اس کا مطلب۔ تو سرمایہ داروں کو کہا کہ سرمایہ لے کے قبر میں نہیں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے تنہا زیادہ سے زیادہ کفن کا ایک ٹکڑا جائے گا تمہارے بدن پر، اور کچھ نہیں جائے گا۔ اگر اس دولت کو تم نے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جہنم کے داروغہ تمہارے جسم کو داغنے کے لیے تیار بیٹھے۔ انفاق، صدقہ اور پھر زکوٰۃ۔ اس کے بعد کہا یہی نہیں، مرنے کے بعد تمہاری دولت ایک کے پاس نہیں جائے گی، وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، عورتوں میں زیادہ جائے گی، مردوں میں کم جائے گی۔ دلچسپ بات ہے، بڑھ جائے گی ذوی الفروج کے اندر، بڑھ جائے گی بیٹوں کے اندر، بڑھ جائے گی بیٹیوں کے اندر۔ ذوی الفروج اور ذوی الاسبہ جتنے ہیں ہمارے مسلمان جانتے ہیں، جو وراثت کا مسائل پہ نظر رکھتے ہیں کہ آپ کی دولت جاتی ہے، کیوں؟ صرف اس لیے کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، تاکہ یہ دولت مرتکز ہو کر کے ایک شخص میں نہ رہے۔ جس طرح جسم کے اندر اگر خون منجمد ہو جائے تو آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اسی طرح سوسائٹی میں اگر دولت کی گردش رک جائے گی تو معاشرے کا ارتقاء رک جائے گا۔ یہ بنیادی فلسفہ تھا قرآن کریم کا۔ تو آپ نے دنیا کو جو نظام دیا وہ یہ کہ کبھی دولت کو مرتکز کر کے مت رکھنا۔ اسی لیے ہر سال زکوٰۃ کیوں ہوتی ہے؟ بھئی ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ نکال دی، دوسرے سال نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ۔ جواب یہی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مال میں نمو آگے بڑھتا رہے، سمیٹ کے نہ رکھیں، اس کو کاروبار میں آپ لگائیں۔ یاد رکھیے جو پیسہ آپ نے دیوار میں لگا دیا وہ ڈیڈ منی ہے، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اور جو پیسہ آپ نے لگا دیا کاروبار میں وہ آگے بڑھتا رہے گا، وہ آپ کی زندہ منی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کاروبار کیا۔ نور غفاری کی ایک کتاب ہے معاشیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر نور غفاری بہت اچھے رائٹر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کاروبار کرتے تھے، سفر کرتے تھے، معلوم ہے آپ کو، اور نبوت کے بعد خود سفر نہیں کرتے تھے، دوسروں کے مال میں اپنا مال شامل کر کے تجارت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صدقہ نہیں لیا، کبھی آپ کسی کے محتاج نہیں رہے، خود آپ کا کاروبار تھا۔ ایک تاجر قوم دنیا میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جیسا ملازم آدمی، اس کو معلوم ہے کہ مہینے کے آخر میں کیا ملے گا، اس کو اسے یہ بھی معلوم ہے کتنا انکریمنٹ ملے گا، سال کے آخر میں کیا ملے گا، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ 6-7 پے کمیشن جو آ جائے گا تو ہماری ریٹائر کے وقت کیا ملے گا۔ ایک تاجر کو نہیں معلوم ہوتا کہ آج شام کو کتنا پیسہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو تاجر کا اللہ کے اوپر اتنا یقین معلوم ہوتا کہ آج شام کو کتنا پیسہ اس کو ملنے والا ہے۔ تو تاجر کا اللہ کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے جتنا یقین ملازم کا نہیں ہو سکتا۔ فروغ دیجئے تجارت کو، چھوٹی موٹی تجارت کو بھی فروغ دیجئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ آپ کو جن کا بھائی بنایا گیا انہوں نے کہا کہ بھائی
ये मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, एक से तुम शादी कर लो और मेरी जो दौलत है बांट के आधी दे देता हूँ। तो उनका भाई तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, मुझको तो ये बता दो कि तुम्हारी मार्केट किधर है। उन्होंने अगले दिन मार्केट का रास्ता बता दिया। वो वहाँ गए, कुछ घी ले गए, पनीर ले गए और डेयरी के जो सामान और होते हैं वो लेकर के बैठ गए वहाँ। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, और एक वक्त वो आया कि मदीने के मालदार तरीन लोगों में जो टॉप पे नाम था वो किसका था? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का था। ये रसूल ने इनकलाब बर्पा किया। छोटी मोटी तिजारत को भी तुम हकीर मत समझना, लगाओ अपना पैसा। मुसलमानों के पास पैसा है लेकिन या तो बंद है वो कहीं पे, डेड मनी है वो, या बिल्डिंगों में लग रहा है, कलई में लग रहा है, पुताई में लग रहा है, ईंटों में लग रहा है, गाड़ों में लग रहा है। इसको डेवलप कीजिए। ये ईंट, गाड़े और पत्थर ये आपके साथ कब्र में नहीं जाएंगे। तिजारत कीजिए, आप जिंदा रहिए। अब मैं यकीन से कहता हूँ कि मुसलमान कौम ताजिर कौम है, इनके सारे इदारे खुद इनके हाथों से चल सकते हैं। और आज मुसलमान कौम ताजिर कौम है, इनके सारे इदारे खुद इनके हाथों से चल सकते हैं। और आज भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस जिनका करोड़ों का बजट है, मुसलमान कौम खुद चलाती, हुकूमत की मोहताज नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो खानगी की मुहिम है, लिटरेसी मुहिम जो चल रही है, हुकूमत जितना करती है मुसलमान उससे ज़्यादा खुद कर लेते हैं। तो अपनी कुव्वतों पे भरोसा कीजिए, अपने पैदा किए सूरज से शुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज से शुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? तो आपके पास कुव्वत है, आपके पास ताकत है, आपके पास 5 रुपया है तो आप 500 रुपया बना सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने आपको हुनर दिया है, मगर है काश कि आपको इसका एहसास होता। कम्युनिज्म ने जिसने ये कहा कि जाति मिल्कियत खत्म कर देनी चाहिए, स्टेट की मिल्कियत बना देनी चाहिए, 100